فوجی پالیسیوں پر تنقید تو لیفٹیننٹ ارسلان عالم کی تعریف کیوں؟ کسی لکھاری کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنے ملک یا قوم کو لاحق خطرات یا حکومتی پالیسیوں کے بھیانک نتائج دیکھے تو اپنی قوم کو آگاہ کرے۔ پاکستان اس وقت عالمی سطح پر جس تنہائی کا شکار ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ دنیا بھر کے ممالک پاکستان پر دہشت گردی کو ہوا دینے اور دہشت گردوں کو اپنی سرزمین پر محفوظ ٹھکانے فراہم کرنے کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ دوسری طور پر داخلی سطح پر ہمارے ملک میں، ہمارے اپنے ملک میں بلوچ عوام مس شدہ لاشوں اور لاپتہ افراد پر نوحہ گناہ ہیں۔ ہماری ہزارہ برادری اپنے لاشیں لیے انصاف کے ایوانوں کے دروازے کھٹکھٹاتے اور نم آنکھوں سے شکایتیں کرتی ملتی ہے۔ ہمارے قبائلی علاقوں کے لوگ مساوی حقوق کے لیے 70 برس سے سراپا احتجاج ہیں۔ ہماری نصابی کتب مسلسل آگ اگل رہی ہیں۔ ہمارے گلگت بلتستان کے عوام حقوق کی آواز اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ مہاجر پاکستانی ریاست سے شکایت کرتے ملتے ہیں۔ گھر میں بچے بھوک اور پیاس سے مرتے اور ریاست کی جانب مدد پکارتے نظر آتے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنان اپنے لاپتہ ساتھیوں کا نوحہ پڑھتے نظر آتے ہیں اور اقلیتیں سہمے ہوئے لفظوں سے اپنے خوف کی داستانیں سناتی نظر آتی ہیں۔ تعلیم، صحت، انصاف یا بہتر زندگی گزارنے سے متعلق کوئی ریاستی شعبہ نہ اپنا کام درست انداز سے کرتا ملتا ہے اور نہ ہی ریاست جواب دہ نظر آتی ہے۔ اپنے شہریوں کو مساوی حقوق اور عزت دینے کی ذمہ داری جسے ریاست نے ادا کرنا تھا وہ نہ سیاسی ادوار میں پاکستانی قوم کے حصے میں آئی اور نہ ہی طویل آمریتوں میں۔ کسی ریاست کی بقا اس کے شہریوں کے تحفظ کے احساس اور دستور پر اعتبار، مساوی حقوق اور ریاستی اداروں کے مضبوطی سے اپنے دستوری فرائض انجام دینے سے عبارت ہوتی ہے۔ مگر اب حالت کچھ یہ ہے کہ ہر آدمی ایک ایسے خوف کا شکار ہے جس میں ہر شخص کو کسی شکوے کے ساتھ بھی یہ بتانا پڑتا ہے کہ وہ محب وطن ہے۔ ملکی یکجہتی یا ریاست کے تحفظ کا ذمہ دار نہ کوئی فرد واحد ہوتا ہے اور نہ کوئی ایک ادارہ، بلکہ پوری قوم مل کر اپنے گھر، اپنے دیش کی حفاظت کرتی ہے۔ ہم اس زمین کے بیٹے ہیں، اس زمین پر ہماری صدیوں کی تاریخ ہے۔ تاہم اب حالات کچھ یوں ہیں کہ اگر آپ وردی میں نہیں تو ریاست یا ریاستی اداروں پر کسی تنقید سے پہلے آپ کو سابقے یا لاحقے کے طور پر یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ آپ محب وطن ہیں، غدار نہیں ہیں۔ اور اس کے باوجود کوئی شخص اٹھتا ہے اور آپ پر غدار یا غیر ملکی ایجنٹ کا لیبل چسپاں کر کے اپنی حب الوطنی ثابت کر دیتا ہے۔ یہ بات سب پر واضح ہو جانا چاہیے کہ فوج کے غیر دستوری کردار پر تنقید یا ریاست کی دفاعی، خارجہ اور داخلہ پالیسیوں پر تنقید پاکستان یا ریاست پر تنقید نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ حب الوطنی صرف وردی پہن کر ممکن ہے تو وہ بالکل غلط سوچ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ احتمال کر رہا ہے کہ بندوق پکڑ کر سرحد کی حفاظت کرنے والے فوجی کے علاوہ ہر شخص غدار اور غیر ملکی ایجنٹ ہے تو وہ نہایت غلطی پر ہے۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ریاستی پالیسیوں اور اداروں پر تنقید کا حق کسی پاکستانی کو حاصل نہیں ہے تو وہ صریحاً غیر دستوری اور غیر قانونی بات کر رہا ہے۔ یہ بات کچھ یوں ہو رہی ہے کہ ابھی خیبر میں لیفٹیننٹ ارسلان عالم کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات سامنے آئیں تو اس جوان کی تصویر میں نے شیئر کی جس میں لیفٹیننٹ عالم اور ان جیسے دیگر جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا جو دیش کی حفاظت کرتے ہوئے جان سے گئے۔ اس پر کچھ دوستوں کا کہنا تھا کہ آپ تو فوج پر تنقید کرتے ہیں تو پھر یہ تصویر یا ارسلان عالم اور دیگر فوجی جوانوں کی تعریف کیوں؟ میرے خیال میں یہ سوال خود اسی قومی مخمصے یا کنفیوژن کا عکاس ہے۔ کسی فوجی یا کسی سویلین کے ملک کی خدمت کرتے ہوئے جان بحق ہونے، یہ اس پر بطور پاکستانی دکھ ایک مختلف شے ہے اور عسکری اشرافیہ کی جانب سے غیر دستوری کردار ادا کرنے پر تنقید ایک بالکل مختلف شے ہے۔ جو فوجی یا عام شہری دستور میں دیے گئے دائرے کے مطابق پوری فرض شناسی کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے اور اس میں وہ اپنی جان سے جاتا ہے تو میں اور پوری پاکستانی قوم اس فوجی یا عام شہری کی تعظیم کرتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی سیاسی لیڈر، کوئی جرنیل، کوئی جج، کوئی صحافی یا کوئی افسر قانون توڑتا ہے یا کوئی غیر دستوری قدم اٹھاتا ہے تو اس پر پوری قوت سے تنقید کی جائے گی اور کی جانا چاہیے،
کسی کرپٹ پولیس افسر پر تنقید جب پولیس کے پورے محکمے پر تنقید نہیں ہے، پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے ججوں پر تنقید جب پوری عدلیہ پر تنقید نہیں ہے، نواز شریف یا زرداری یا عمران خان یا سیاسی جماعتوں پر تنقید جب پوری جمہوریت اور جمہوری اداروں پر تنقید نہیں، ملکی نظام صحت پر تنقید جب علم طب پر تنقید نہیں، ایٹم بم پر تنقید جب علم طبیات پر تنقید نہیں، تو جی ایچ کیو کی غلط پالیسیوں پر تنقید کس طرح پوری فوج یا ملک پر تنقید کے زمرے میں آتی ہے؟ سرحدوں پر دستور کے تحت دی جانے والی ذمہ داری، قوم سے کیے گئے حلف اور ملک و قوم کی سلامتی کی قسم کھا کر وردی اور ہتھیار اٹھانے والا سپاہی ملکی سیاسی پالیسیاں نہیں بناتا، اور اس لیے پالیسیوں پر تنقید کو اس جوان کی خدمات فراموش کرنے سے تعبیر کرنا جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ دوسری بات حب الوطنی یہ ہے کہ ملک میں دستور کی بالادستی، قانون کے مساوی اطلاق، ہر شہری کے مساوی حقوق، ملک میں اداروں کی مضبوطی کے لیے ان کے آئینی کردار اور انہی اداروں کی تکریم اور عزت کے لیے کسی بھی غیر قانونی اقدام پر ان پر تنقید کیے جانے تاکہ بہتری کی کوئی صورت نکلے، یہ جائز راستے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی ملک کے تمام عوام وردی نہیں پہنتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وردی نہ پہننے والوں کو وردی پہننے والے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دیں گے۔ کسی بھی شخص یا ادارے کو کسی بھی صورت یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی شخص کو غدار کہے یا اس کی حب الوطنی پر شک کرے۔ ملک کا غدار وہی ہے جو ملک کی دستور پائمال کرتا ہے۔ تو واضح ہو لیفٹیننٹ ارسلان عالم، اگر آپ بھی کل جنرل بن کر ملک کا دستور توڑتے، امریکہ کے لیے پاکستان میں جہادی تیار کرتے، اپنی نصابی کتب میں زہر شامل کر کے پاکستان میں فرقہ واریت اور اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیزی پیدا کرتے، پاکستانی سرزمین پر اڈے امریکہ کے حوالے کرتے، اپنے شہریوں کو پکڑ پکڑ کر گوانتانامو بے بھجواتے، ملک کی خود مختاری کو مغرب یا چین یا کسی اور ملک کے آگے گروی رکھتے، یا آپ بھی ملکی اداروں کو کمزور بناتے، تو یقین کیجئے آپ پر بھی میں پوری قوت سے تنقید کرتا، مگر آپ ملکی سرحد پر پہرا دینے والے جوان تھے۔ آپ نے قوم اور دستور کی جانب سے دیے گئے اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنی جان دی، اور قوم سے کی گئی اپنی قسم اور دستور کے تحت اٹھائے گئے اپنے حلف کا مان رکھا۔ اس لیے قوم آپ کی شکر گزار ہے۔ مگر کیا آپ اور آپ جیسے خوبصورت نوجوانوں کے لاشوں کو دیکھ کر یہ سوال کرنا جرم ہے کہ یہ بچے کس پالیسی کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ سوال اٹھانے کے لیے کسی غیر ملکی ایجنسی کی امداد چاہیے کہ ہماری فوج ہمارے اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کرنے کی نوبت کن پالیسیوں کی وجہ سے آئی ہے؟ کیا یہ بات کہنے کے لیے دشمن ملک کی ہدایات درکار ہیں کہ سویلین ادارے پالیسی سازی کریں اور فوج اور دیگر ادارے اپنے دستوری دائرے میں کام کریں؟ کیا یہ بات کہنا خلاف قانون ہے کہ چاہے وہ بلوچستان ہو یا قبائلی علاقہ جات، کراچی ہو یا گلگت بلتستان، قانون نافذ کرنے کی ذمہ داری پولیس کو تربیت دیے جانے اور استعمال کیے جانے کی صورت میں ہونی چاہیے، اور اپنی قوم کے لوگوں کو لاپتہ کرنے، ہلاک کرنے، گھر مسمار کرنے، ان پر لڑاکا طیاروں سے بمباری کرنے، ان کے خلاف عسکری پیش قدمی کرنے یا ان پر گولے برسانے کی بجائے مذاکرات اور سیاسی عمل کے ذریعے اندرونی معاملات حل کیے جانا چاہیے؟ کیا یہ بات قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے کہ حقوق مانگنے والوں کو حقوق ملنا چاہیے اور ان کے خلاف عسکری آپریشنز بند ہونا چاہیے؟ اور اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ بتا دیجئے کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہو تو کوئی لکھاری کس طرح تنقید کرے کہ غدار یا غیر ملکی ایجنٹ بھی نہ کہلائے، کیونکہ نہ تو میں اپنا قلم کسی غیر ملکی خفیہ ادارے کو حوالے کرنے کو تیار ہوں، اور نہ ہی میں ملک میں تباہی پھیرنے کے ذمہ دار اپنے ملک کے پالیسی سازوں کو بخشنے کو تیار ہوں۔ اگر آج کے لکھاری نے اپنا کام دیانتداری سے نہ کیا تو نہ تو وہ اپنی قوم اور اگلی نسل کو جواب دینے کے قابل ہوگا، اور نہ ہی خدا کے حضور۔